ایک انسان صرف چند سال نہیں بلکہ پورے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک ہی بات سمجھاتا رہا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن اس کی قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ سچ سن ہی نہ سکیں۔ پھر ایک دن اللہ کا فیصلہ آ گیا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، زمین کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری قوم کو تاریخ سے مٹا دیا۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی وہ سچی داستان جو صبر، ایمان اور اللہ کے عذاب کی ایک زبردست یاد دہانی ہے۔ انسانی تاریخ کے ابتدائی زمانوں میں زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جو کبھی اللہ کی توحید کو جانتی تھی۔ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کے درمیان ایک خطرناک تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی یاد میں مجسمے بنائے۔ ابتدا میں وہ صرف یادگار تھے، لیکن آہستہ آہستہ نسلیں بدلتی گئیں، علم کم ہوتا گیا اور وہی مجسمے عبادت کے مرکز بن گئے۔ قرآن میں ان بتوں کے نام تک بیان کیے گئے ہیں: ود، سوا، یاغوس، یعوق اور نصر۔ سورہ نوح۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی طرف ایک نبی بھیجا۔ وہ نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت نرمی اور حکمت کے ساتھ دعوت دینا شروع کی۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ تمہارا خالق صرف ایک ہے، تم نے ان بتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ تمہیں کیسے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تم اپنے رب سے معافی مانگو گے تو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا، تمہیں مال اور اولاد میں اضافہ دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ سورہ نوح۔ مگر ان کی قوم کے سرداروں کو یہ دعوت پسند نہ آئی۔ انہوں نے لوگوں کو ورغلانا شروع کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ نوح تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو۔ وقت گزرتا گیا مگر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ختم نہ ہوئی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو پورے 950 سال تک دعوت دی۔ سورہ العنکبوت۔ وہ دن میں بھی لوگوں کو سمجھاتے تھے اور رات میں بھی۔ وہ کھلے میدانوں میں بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور تنہائی میں بھی لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، لیکن ان کی قوم کا غرور بڑھتا گیا۔ قرآن ایک حیران کن منظر بیان کرتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں نصیحت کرتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تاکہ سچ سن ہی نہ سکیں۔ وہ اپنے کپڑوں کو اپنے چہروں پر لپیٹ لیتے تاکہ وہ نبی کو دیکھنا بھی نہ پڑے۔ یہ ضد، تکبر اور ہٹ دھرمی کی انتہا تھی۔ صدیاں گزر گئیں لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اب اس قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ سننا ایک نبی کے لیے انتہائی دردناک لمحہ تھا، مگر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک عظیم کشتی تیار کریں۔ یہ کشتی اللہ کی نگرانی میں بنائی جا رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے، اور تم ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ سورہ ہود۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اس حکم پر عمل شروع کر دیا۔ خشک زمین پر ایک بہت بڑی کشتی بنائی جانے لگی۔ جب ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو وہ ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے، نوح تم نبی تھے، اب بڑھئی بن گئے ہو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر وہ دن آیا جس کا انتظار تھا۔ قرآن ایک غیر معمولی منظر بیان کرتا ہے۔
زمین کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی۔ پانی ہر طرف سے جمع ہونے لگا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے مومنوں کو کشتی میں سوار کیا اور ہر جانور کے جوڑے کو بھی کشتی میں داخل کیا گیا۔ کشتی عظیم لہروں کے درمیان تیرنے لگی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ لہریں پہاڑوں جیسی بلند تھیں۔ سورہ ہود۔ لیکن اس سارے منظر کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں ایک درد باقی تھا۔ ان کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ جب پانی تیزی سے بڑھنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دور کھڑے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے تکبر کے ساتھ جواب دیا کہ وہ ایک پہاڑ پر چڑھ جائے گا جو اسے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اسی لمحے ایک عظیم موج آئی اور وہ موج باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ سورہ ہود۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا۔ بارش رک گئی، زمین نے اپنا پانی نکل لیا، پانی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ آخر کار وہ عظیم کشتی جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یوں ایک پوری قوم کا انجام ختم ہو گیا۔ لیکن اس واقعے میں پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے، یہ کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک انسان کو صدیوں تک سچ بولنا پڑتا ہے، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اور یہی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے کو ملتا ہے، صبر، ثابت قدمی اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔